اسلام کا رنگ گھر گھر میں پھیلنے لگا تھا، اسلام کے پرچم گھر گھر میں بلند ہونے لگے تھے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضور کے زمانے میں ایک شخص تھا جو کہ غیر مسلم تھا، اور وہ غیر مسلم کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ وہ غیر مسلم، وہ نان مسلم لڑکا شاہی لڑکا تھا، یعنی بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اس کی رہائش شاہی رہائش تھی، کھانا شاہی کھانا تھا، کپڑے وہ شاہی پہنا کرتا تھا۔ جس کپڑے کو ایک دفعہ پہن لیتا، ماں باپ کا اس قدر لاڈلا بیٹا تھا کہ انہیں دوبارہ وہ کپڑے نہیں پہنائے جاتے، بلکہ ان کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ کہانی ہے موصب بن عمیر کی۔ میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس صحابی کی ملاقات ہوتی ہے، اور جو ہی اس صحابی کی نظر حضور کے چہرے اقدس پہ پڑتی ہے تو وہ دل ہار جاتا ہے، اپنے آپ کو رسول اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنے دین میں داخل کر لیجیے، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ اس طرح نورانی ہے، لہٰذا میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، کون شخص ہے یہ وہ شخص ہے جو شاہی گھرانوں میں پل رہا ہے، لیکن پھر بھی اسے تسکین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اس کے اندر اطمینان قلبی نہیں ہے۔ تب تو وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ حضور مجھے اپنی خدمت میں آپ لے لیجئے۔ میرے عزیزو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موصب کیا بات کر رہا ہے، تو شاہی خاندان میں پلا بڑا میرے غلامی میں آنا چاہتا ہے؟ موصب، اس میں بہت تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آلام ہے، پریشانیاں ہیں، دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو موصب بن عمیر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چونکہ اب آپ سے ملاقات ہو گئی ہے تو میرا ارادہ بدل گیا ہے، اب جو بھی ہو، تکلیفیں ہو، مصیبتیں ہو، آلام ہو، ساری تکلیفوں کو اٹھانے کے لیے یہ موصب تیار ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنے دین میں داخل کر دیجئے، بنا دیجئے مسلمان، بنا دیجئے مجھے دونوں جہان میں کامیاب انسان۔ میرے عزیز دوستو، پھر نبی پاک فرمانے لگے کہ موصب، کیا حقیقتاً تو میرے دین میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، جی یا رسول اللہ، میں آپ کی دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، آپ سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موصب، یہ جو راستہ ہے نا بڑا تکلیف دیتا ہے، بڑی مصیبتیں آتی ہے، بڑی پریشانیاں آتی ہے، تو جھیل پائے گا؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ، جھیل لوں گا یا رسول اللہ، آج سکھ کے دن ہے، کیا پتہ کل دکھ کے آ جائیں، کوئی دقت نہیں، بس میں آپ کے رخ زیبا کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت موصب نے ریکویسٹ کیا، ان سے گزارش کی، التماس کی، حضور مجھے اپنے دین میں لے لیں۔ تو حضور نے کہا کہ جاؤ اپنے والدین سے اجازت لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت موصب بن عمیر ان والدین کے پاس گئے جو بڑے وقت کے شہنشاہوں میں شمار ہوتے تھے، اور وہ نان مسلم تھے، غیر مسلم تھے، اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے عزیزو، ان والدین کے پاس جا کر اپنے والدین سے کہنے لگے کہ میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں، میں مصطفیٰ جان رحمت کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ سرے سے ان کے والدین انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم یہ کیسے کر سکتے ہو،
تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تم ہمارے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہونے کی بات کر رہے ہو، اور خاص کر کے اسلام کی جسے ہم بالکل ہی ناپسند کرتے ہیں، اس دین کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا امی جان، اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی تو پھر میں آپ کی اجازت کے بغیر مصطفیٰ جان رحمت کے دین میں داخل ہو جاؤں گا، کیونکہ دل کو قرار ہی نہیں ملتا، سکون ہی نہیں ملتا مصطفیٰ جان رحمت کے بغیر۔ موسیٰ کو ان کے باپ نے دیکھا کہ بہت پریشان لگ رہا ہے، تو ان کی والدہ سے، ان کی ماں سے کہنے لگا کہ جاؤ اسے بلیک میل کرو، اسے کہو کہ اگر تم محمد عربی کے دین میں داخل ہو جاؤ گے، تم مسلمان ہو جاؤ گے، تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، تب تک کچھ نہیں کھاؤں گی جب تک تم محمد عربی کی بات کرنا نہ چھوڑ دو گے، جاؤ اسے بلیک میل کرو۔ لہٰذا ماں نے ایسا ہی کیا۔ ماں ان کے قریب گئی اور کہنے لگی بیٹا، میں نے بڑی عیش اور عشرت کے ساتھ تمہاری پرورش کی ہے، اگر تم محمد عربی کے دین کو چھوڑنا پسند نہیں کرو گے تو میں بھی کھانا اور پینا پسند نہیں کروں گی، یعنی تم محمد عربی کی بات بھول جاؤ، جب تک تم بات کرو گے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ تو موسیٰ بن عمیر کہتے ہیں کہ آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیجئے، آپ کو کھانا نہیں کھانا تو مت کھائیے، لیکن میں محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کا دیوانہ ہو گیا ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے عزیزو، موسیٰ بن عمیر کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں مدینے والے پیارے حبیب کے پاس، اور پھر وہ وہاں سے نکل گئے۔ میرے عزیزو، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس موسیٰ کو لوگ بڑے بہترین لباس میں دیکھا کرتے تھے، آج وہی موسیٰ پھٹے پرانے کپڑے میں نظر آ رہے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں۔ لباس پھٹے ہیں، کپڑے پھٹے ہیں، اپنا کوئی فکر ہی نہیں ہے، بس محمد عربی کی یاد میں بےتاب نظر آتا ہے۔ وہ لڑکا جو بڑا بادشاہ کا بیٹا تھا، جسے کسی چیز کی کوئی کمی ہی نہیں تھی، اس نے محمد عربی کی محبت کی خاطر اپنا سارا کچھ قربان کر کے دنیا بھی اچھا کر لیا اور آخرت بھی اچھا کر لیا۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے زندگی میں اگر آپ کو تکلیف آئے، پریشانی آئے، تو یہ سوچ کر ٹال دیا کیجئے کہ میں محمد عربی سے پیار کرتا ہوں، میں محمد عربی سے محبت کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، اس کے تعلق سے ایک اور حدیث پاک ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ وہ حدیث یوں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کے لیے جذبات ہیں، یا رسول اللہ میں آپ سے اپنے ماں سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے اہل خانہ سے زیادہ، بلکہ اپنے آپ سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کیا حقیقتاً تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے ہاں یا رسول اللہ، میں آپ سے حقیقتاً پیار کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہیں تک محدود نہیں، پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حقیقتاً تم مجھ سے پیار کرتا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو اور آپ کے رب کو گواہ بنا کر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو پتہ ہے میرے عزیزو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا کہ پھر امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر غریبی کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو، اس سے پتہ چلا کہ جو حضور کا عشق اپنے دل میں رکھتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس سے امتحان لیتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، امید کریں گے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں۔